سفر کرتے ہوئے رامیتان پہنچے۔ رامیتان ایک جگہ کا نام ہے، ایک بستی ہے، ایک قریہ ہے۔ شیخ علی رامتی، شیخ عزیزان ایک ہی نام ہے، اور صوفیزم میں اور تصوف میں اور نقشبندی سلسلے کے شجرے میں عظیم نام ہے، اور ایک بہت بڑا نام ہے۔ ولایت میں، بزرگی میں، کمال میں، کشف القبور میں، کشف الصدور میں، اور علوم غیبی، علوم سماوی میں ان کا ایک نام ہے۔ اور پھر مراقبے میں، مخلوق کو اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ کرنے میں، اور مخلوق کو اللہ کی ذات عالی کی طرف دھیان دلانے میں، انسانیت کی خدمت میں، نفرتوں کو مٹانے میں، ان ہستیوں کا نام ہے جو ان میں شامل ہے۔ پیچھے بہت بڑا قبرستان ہے، ہم نے مسجد میں ابھی نماز ظہر پڑھی ہے۔ موسم گرم ہے، لاہور کا موسم اور یہاں کا موسم، لاہور کا وقت اور یہاں کا وقت برابر ہے۔ بخارا ازبکستان میں ہے۔ ایک چیز آپ محسوس کریں، اس عصا کے نیچے یہ خنجر لگا ہوا ہے، اسے پھل کہتے ہیں، خنجر کہتے ہیں، نیزہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اصل میں اس بات کی دلیل ہے، آج بھی وہ اس نشانی کے طور پہ یہ چیز ہے، اس کی دھار نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے جو خانقاہوں کے وارث ہوتے تھے، مساجد کے وارث ہوتے تھے، وہ مجاہد بھی ہوتے تھے، وہ مجاہد بھی ہوتے تھے، اور ہر وقت اپنی جان کو اللہ کے لیے سپورٹ کرنے کا جذبہ بھی رکھتے تھے۔ آج بھی بخارا میں اس کی دلیل ہے۔ یہ دشمن کو ایسے مانا۔ پھر یہ چیز ایک اور کام بھی آتی تھی، وہ ہے کسب حلال، عقل حلال، صدق کے مقام۔ یہ ولایت کے دو پر ہیں، شکار کھیلنے کے لیے بہت تیز دار ایک آلہ ہوتا تھا، اسے خنجر کہتے ہیں، شکار کے لیے اصل بنیادی طور پہ یوں پکڑا جاتا تھا، ہمیشہ نوک اوپر ہوتی تھی۔ اب بھی یقیناً ایسے ہی پکڑا جائے گا، ہمیشہ نوک اوپر ہوتی تھی۔ یہ ہمارے لیے چھوٹی سی بات بہت بڑی دلیل ہے کہ پہلے دور میں صلحاء، علماء، اولیاء، درویش، فقراء آپ کما کے کھاتے تھے، دوسروں کی جیبوں پہ ان کی نظر نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل۔ رامیتان ہم پہنچے ہیں، رامیتان کے پیچھے قبرستان بھی ہے، بہت بڑا پرانا قبرستان ہے، صلحاء کا، اولیاء۔ یہ جو میں نے عبا پہنی ہے، یہ یہیں کی ہے۔ امام آتا ہے، یہ عبا پہنتے ہیں، پگڑی یہاں رکھی ہوتی ہے، اور پگڑی سر پہ رکھتا ہے، کیونکہ داڑھی کی اجازت ابھی مل رہی ہے، تو داڑھی اس کی نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بندہ اگر آپ کے کسی بھی بر صغیر کے شہر میں دن رات چلا کرے، رات کو مراقبہ کرے اور دن رات تقویٰ اختیار کرے، ان کے ایک سجدے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ جس قربانی کے ساتھ یہ سجدے دے رہے، جس قربانی کے ساتھ اللہ کا نام 1914 میں سوویت یونین نے لیلن، یہ لوگ تھے جنہوں نے نماز، تسبیح، داڑھی، ایمان سب پابندی لگا ختم۔ حتیٰ کہ ایک سکین مشین ہوتی تھی رشیا کے ہر ایئرپورٹ پہ، کو کاغذ کو واچ کرتی تھی کہ اگر کاغذ کوئی قرآن کی شکل میں، تفسیر کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، لٹریچر کی شکل میں اندر کاغذ ہی نہ جا سکے۔ 1914 سے 2014، پھر 2014 سے 2019، یہ ان کا بہت بڑا مجاہدہ ہے، قربانی ہے۔ اور یہ میں جہاں آیا ہوں، یہ محسنوں کی جگہ ہے، یہ محسن ہے۔ یہاں کے بادشاہ ابھی موجودہ صدر شوکت مرزا بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے بہت پابندیاں ختم کی ہیں۔ صدی کا ایک سفر ہے جس میں اندھیرا تھا، اور اجالے کا ایک سفر چند سالوں سے بھی شروع ہو رہا ہے۔
اور وقت نہ بھی لگتا نا، تھوڑے وقت میں کام ہو جانا تھا، اگر ہمارے مزاجوں میں احساس بڑھ جائے اور ہم ان کے پاس آنا جانا، محبت پیار رکھیں اور ان سے خیر خیریت لیتے رہیں، اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد اللہ آمین۔ صلی علی المومنین، اللہ ہدایت دروازہ ایمان سلام عافیت تو کریم ہے اللہ، پھر سے ہدایت کی ہمائیں چاہتا، دنیا آخرت کی خیر متوجہ، برکت متوجہ۔ ہم سے جو جرم ہوا اس کا بہت زیادہ معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم سے بہت بڑا جرم ہوا کہ ہم نے تیرے دین کی دعوت کو چھوڑ دیا، اے اللہ ہم نے ان کا خیر خیریت پوچھنی چھوڑ دی، مسلمان کی خیر خیریت، مسلمان کا حال احوال لینا ہی چھوڑ دیا، تم دنیا میں مست ہو گئے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، بہت بڑا جرم ہے، ان کا قصور نہیں مولا، ہمارا قصور ہے، تو معاف بھی کر دے اور ہماری حاضری قبول کر۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتہ۔